اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے بعد شوال طاعت و بھلائی پر مداومت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تو یہ ایک ماہ کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر جس نے عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سارا عمل سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 22412۔ انہی روزوں سے فرض روزوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن حساب کے وقت فرائض میں ہونے والی کمیوں کی تکمیل نوافل سے کی جائے گی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 864۔ شوال کے روزے 2 شوال سے رکھنا جائز ہے، کیونکہ 1 شوال کو یعنی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ شوال کے یہ 6 روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، البتہ نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ شوال کے ان روزوں کو مسلسل رکھیں یا الگ الگ، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس معاملے میں وسعت ہے۔ جس کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہو تو اسے شوال میں ان کی قضا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ وہ بری الذمہ ہو سکے، لہٰذا وہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے پہلے ہی رمضان کے روزوں کی قضا کر لے تاکہ حدیث میں وارد شدہ فضیلت اس کو حاصل ہو سکے۔ رمضان کی قضا کے روزوں اور شوال کے 6 روزوں کو ایک ہی نیت کے ساتھ جمع کرنا صحیح نہیں ہے، البتہ ایام 20 کے روزوں کو شوال کے روزوں کے ساتھ جمع کرنا جائز ہے۔